اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ خلقت انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مراحل ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مرحلہ اسکان ہے انسان کا جنت میں۔ جنت باغ ہے زمین کے اوپر جس کے اندر انسان کی تمام ضروریات فراہم کی گئی ہیں، فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، اور اس میں انسان کو استفادہ کی اجازت ہے بلا روک ٹوک۔ لیکن اسی باغ کے اندر ایسے درخت یا پھل یا اشیاء ہیں جو انسان کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ اس باغ کی ہر چیز انسان کے لیے کارآمد نہیں ہے، بلکہ مکمل زمین میں جو کچھ زمین سے اگا ہوا ہے یا جو کچھ زمین میں موجود ہے یا جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے یا جو کچھ زمین میں نازل ہوتا ہے، یہ سب انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ البتہ اس معنی میں کہ انسان اگر ان کو اپنے لحاظ سے استفادہ کرے، ممکن ہے یہی چیزیں جو انسان کے کھانے میں مضر ثابت ہو رہی ہیں، اگر انسان ان کو کھانا ترک کر دے، انسان کی زندگی کے ماحول کو مناسب بنانے میں یہ مؤثر ہیں، بالواسطہ طور پر انسان کے لیے مفید ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنی خواہش کے مطابق ان اشیاء سے استفادہ کرنا چاہے، یہ اس کے لیے ضرر رساں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو اور زوج آدم کو اس باغ میں سکونت کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ شجرہ آپ کے لیے مضر ہے، اس کے قریب نہ جانا، یعنی اسے تناول نہ کرنا، اس سے استفادہ نہ کرنا، ورنہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک پہلو اس مرحلے کا یہ ہے کہ شیطان بھی انسان کے ہمراہ اس باغ میں اور اس قیام گاہ میں موجود ہے۔ ہمراہ جہاں انسان ہے وہاں شیطان بھی ساتھ موجود ہے۔ شیطان نے آدم کو اور زوج آدم کو وسوسہ کیا اور انہیں بہکایا، ورغلایا اور ممنوع شجرہ کا ارتکاب کروا دیا، اور اس ارتکاب کے نتیجے میں انہیں اس باغ سے، رہائش سے بھی نکلوا دیا، اور حبوط کا مرحلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ سکونت کے بعد ارتکاب شجرہ ممنوع اور پھر اس میں حبوط ہے۔ سکونت اور حبوط کے درمیان جو حقائق قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں ان میں فراوانی ہے،
انسان کے لیے نعمتوں کی، آسائشوں کی، سہولتوں کی، ضروریات کی اور وسائل زندگی کی، ہر طرح کے وسائل زندگی جو قرآن کریم کی مختلف آیات میں اور مختلف صورتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ یہ ماجرا یا یہ مرحلہ خلقت انسان کا، سکونت باغ میں اور پھر باغ سے نکلنا، یہ 3 جگہوں پر قرآن میں بیان ہوا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ سورہ بقرہ میں صرف اتنا ذکر ہوا ہے کہ شیطان نے بہکایا اور شیطان نے انہیں لغزا دیا اور لغزش کروائی، ممنوع شجرہ انہیں کھلا دیا، اور جس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکلنا پڑا، بلکہ سورہ بقرہ کی اس آیہ کے مطابق شیطان نے انہیں نکلوا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، یہ اخراج ان کا شیطان نے کروایا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ یہ ذلت، لغزش جو آدم اور زوج آدم میں اس نے پیدا کی اور خروج باغ سے، یہ وسوسہ کے ذریعے سے کیا اس نے، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی اس طرح غیر محسوس طور پر، اور ان کے اندر یہ رجحان پیدا کیا کہ آپ شجرہ کا ارتکاب کریں، اور اسے بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے سورہ اعراف و سورہ طٰہٰ کی آیات کے مطابق انہیں یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی مفید ہے، بلکہ سب سے مفید شجرہ یہی ہے، پھل یہی ہے۔ ایک تو شجرۃ الخلد ہے، اس کے کھانے سے تم ہمیشہ جاویدانی ہو جاؤ گے، موت نہیں آئے گی۔ دوسری خصوصیت اس کے یہ ہے کہ اس کے کھانے سے تمہیں اقتدار نصیب ہوگا، نہ ختم ہونے والا۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں انہیں محروم رکھنے کے لیے منع کیا ہے، روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہی کے بارے میں شک و شبہ ڈال دیا۔ اور چوتھی چیز اس نے اپنا کہا کہ میں تمہارا ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، اور قسم بھی ساتھ کھائی اور انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا، اور انہوں نے شیطان کے اکسانے پر یہ ارتکاب کر لیا۔ اور جس طرح سورہ اعراف و سورہ طٰہٰ میں ہے اور دیگر چند آیات میں قرآن کریم میں، شجرہ کے ارتکاب کے بعد جو نتیجہ نکلا شیطان کے مد نظر تھا، شیطان اس شجرہ کی خصوصیت سے آشنا تھا اور اس کی تاثیرات سے، اور فوراً ان کے وجود میں وہ اثرات نمایاں ہو گئے، شجرہ کھاتے ہی وہ آثار ان کے نمایاں ہوئے، اور وہ بد السوء ہے، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، نمایاں ہو گئیں، واضح ہو گئیں، اور پہلے جو مستور تھیں، چھپی ہوئی تھیں، متواری تھیں، اب وہ ظاہر ہو گئیں۔ اس کا احساس انہیں فوراً ہوا کہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی ہیں، اور پھر انہیں ڈھانپنے لگے، باغ کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں ڈھانپنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی کہ میں نے روکا ہوا تھا تمہیں، اور بتایا ہوا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، عدو ہے، اور پھر اس کے بعد حکم حبوط ملا اور دیگر مرحلہ شروع ہوتا ہے خلقت انسان کا۔ اس مرحلہ میں شیطان نے ان سے جو ارتکاب کروایا، ایک وسوسہ شیطان ہے اور واردات شیطان کی آدم و زوج آدم کے اوپر اور انسان کے اوپر۔ دوسرا اہم موضوع جو اس مرحلہ میں ہے، شیطان نے جس چیز کا ارتکاب کروایا ان سے، ممنوع شجرہ کا، اور انہوں نے ارتکاب کیا، تو جو اثر اس کا ظاہر ہوا قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ بد السوء ہے، یعنی شرمگاہوں کا نمایاں ہو جانا، یعنی اس شجرہ کے کھانے سے ان کے اندر احساس سے شہوت جنسی جاگ گیا، بھڑک اٹھا، اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہم نے یہ
غلط چیز کا ارتکاب کر لیا ہے، اس کا نہیں کرنا تھا۔ اور یہ مطلب قرآن کریم میں صرف اس ایک آیت کے اندر نہیں ہے، متعدد آیات میں ہے۔ آدم و زوج آدم کے بارے میں بھی ہے اور ابناء آدم کے بارے میں بھی۔ سورہ اعراف میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابناء آدم کو بھی متوجہ کیا ہے کہ جس طرح اس نے تمہارے آبا کو، ابوین کو ننگا کیا ہے، وہ تمہیں بھی ننگا کرنا چاہتا ہے، تمہیں بھی، تمہاری بھی شرمگاہیں نمایاں کرنا چاہتا ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو شیطان انسان کے ساتھ، نوع انسان کے ساتھ انجام دیتا ہے اور دے رہا ہے، اور جو آج زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے شیطان کی کامیابی، کہ اس وقت زوج و زوجہ کو اس نے ننگا کیا، آج ان کی ساری اولاد کو اس نے ننگا کر دیا ہے، جس چیز سے اللہ نے انہیں روکا تھا اور متوجہ کیا تھا۔ شرمگاہیں ننگی ہو جانا یا شرمگاہیں ظاہر ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلے ان کی اور کیفیت تھی، شرمگاہیں ان کی ڈھانپی ہوئی تھیں، متواری تھیں، جس طرح قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے، وہ تواری کی ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَتِهِمَا۔ شیطان نے وسوسہ کیا، غرض یہ تھی کہ لیبدیا، تاکہ ابدا کر دے، واضح کر دے، ما وریا، جو چیز ڈھمپی ہوئی تھی، جو متواری تھی، چھپی ہوئی چیز تھی، جس پہ پردہ تھا، اسے نمایاں کر دے۔ من سوءتہما، سوء یعنی وہ چیز جو ظاہر ہونا جس کا برا سمجھا جاتا ہے، نہ جس کا وجود، جس کا ہونا، موجود ہونا برائی نہیں ہے، سوء و سیئہ نہیں ہے، لیکن اس کا ظاہر ہو جانا یہ سوء سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہی ہوا، فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوءتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ پھر ہے کہ یہی ہوا جب انہوں نے شجرہ کھا لیا، چکھ لیا، تو ان کی شرمگاہیں نمایاں ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں آدم و زوج آدم کے علاوہ ابناء آدم کے بارے میں بھی جس چیز پر زیادہ مومنین کو خصوصاً خطاب کر کے ابناء آدم کو متوجہ کیا ہے، وہ یہی پردہ داری ہے۔ جیسے سورہ اعراف کی آیت 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے لباس بنایا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءتکم۔ اے بنی آدم، ہم نے آپ کے لیے لباس نازل کیا ہے۔ لباس باقاعدہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مقرر ہوا ہے، نازل ہوا ہے، اور اس لباس کا مقصد یہ ہے کہ یواری سوءتکم، تمہاری شرمگاہیں چھپائے، پنہان کرے، متواری کرے، پوشیدہ کرے۔ وریشا، اور ہم نے یہ لباس تمہارے لیے ریش بنایا ہے، یعنی زینت بنایا ہے۔ واللباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور لباس تقوی تمہارے لیے خیر ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آیت 27 میں سورہ اعراف میں ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوءتہما، کہ آپ کو شیطان افتنان نہ کرے، فتنہ میں نہ ڈالے، جس طرح تمہارے ابوین کو، تمہارے ماں باپ کو، آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکالا، اخرج ابویکم من الجنہ،
کیا کیا اس نے جنت سے نکلنے کا سبب کیا بنا، یعنی اس باغ سے، اس سہولتوں والی زندگی سے، آسائش والی زندگی سے نکالنے کا سبب کیا بنا؟ ینزع عنہما لباسہما، ہم نے تمہارے لیے لباس مقرر کیا ہے تاکہ تمہاری شرمگاہیں چھپی رہیں، اور شیطان تمہارا یہی لباس اتارنا چاہتا ہے چونکہ اس نے تمہارے ابوین کا لباس اتار دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوءتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھا دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان اولیاء ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ خب ان آیات میں صراحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ بنائی ہے۔ اس کا بنانا سوء نہیں ہے، اس کا ظاہر کرنا، ظاہر ہونا اس کا اور ظاہر رکھنا اس کا سوء ہے۔ شرمگاہ جس اصطلاح کو رائج ہو گیا ہے، یعنی شرم سے مراد حیا، جس چیز کو، جو بات کرنے میں انسان کو جھجک ہونی چاہیے اور جو بات کرنا ممنوع ہو، نہ کی جائے، اس بات کو کر دینے میں لوگ برا سمجھتے ہیں، اس کو سوء کہتے ہیں۔ نگاہ کرنا، وہ نگاہ کرنا جو لوگ جس کو برا سمجھتے ہیں، یہ سوء ہے۔ وہ بات سننا جس کا سننا برا سمجھا جاتا ہے، یہ سوء ہے۔ وہ منظر جس کو دیکھنا یا وہ منظر نمایاں کرنا جس کو نمایاں کرنا برا کہا جاتا ہے، یہ سوء ہے۔ منحصر نہیں ہے لفظ سوء شرمگاہ کے لیے، بلکہ یہ ایک کنائی تعبیر ہے۔ ادب کے لحاظ سے ٹھیک طریقہ ہے کہ بجائے اعضاء کے نام لینے کے ان کو ایسی کنائی تعبیروں سے بیان کیا جائے جس کے اندر فصاحت بھی ہو اور جس کے اندر مطلب بھی واضح طور پر بیان ہو گیا ہو۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری خلقت میں، تمہاری خلقت کاملہ کا ایک حصہ یہ بنایا ہے کہ تمہارے اعضاء ظاہری اور باطنی بنائے ہیں۔ ان اعضاء میں سے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو اگر نظر آئیں ایک دوسرے کو تو برا نہیں سمجھا جاتا، جیسے ہاتھ پاؤں ہیں، چہرہ ہے، باقی بدن کے حصے ہیں۔ لیکن کچھ بدن کے حصے ہیں جو چھپانا ضروری ہے۔ لباس بھی ڈھانپنا ہے اور تواری بھی چھپانے کو کہتے ہیں۔ لباس بنایا ہے تاکہ تواری کریں آپ۔ لباسن یواری سوءتکم، شرمگاہیں چھپانے کے لیے ہے۔ وریشہ، اور زینت کے لیے ہے یہ لباس تمہارے لیے۔ خب یہ جو حصے شرمگاہ کہا جاتا ہے، ان کا مقصد یہ ہے، ایک تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعضاء ضروری ہیں انسان کے بدن میں، اور یہ انسان کے بدن کے بیرونی اعضاء شمار ہوتے ہیں۔ اندرونی اعضاء انسان کے بنے ہوئے ہیں، جیسے دل ہے انسان کا، پھپھڑا ہے انسان کا، گردہ ہے، اور اس طرح کے متعدد بیسیوں یا کہیں سینکڑوں اعضاء ہیں انسان کے جو اللہ نے بنائے ہیں اور انسان کے اندر موجود ہیں، نظر نہیں آتے۔ کچھ اعضاء باہر بنائے ہیں، جو اعضاء باہر بنائے ہیں جیسے ہاتھ پاؤں ہیں یا چہرے کے اوپر جو اعضاء ہیں، یہ ڈھانپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں، دونوں صورتوں میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن وہ اعضاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانداروں کے لیے بنائے ہیں، وہ ہیں دفع فضولات کے لیے، یعنی مقاعد ہیں جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کے فضولیات کو اور فضلے کو خارج کرنا ہے، خواہ وہ مائعات کا ہو یا وہ دیگر مواد کا ہو۔ جو انسان کھاتا ہے، اس خوراک کا ایک حصہ فضلے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو بدن سے نکالنا باہر ضروری ہے۔ اور دوسرا جو مائعات انسان تناول کرتا ہے یا خون کے اندر جو
غیر ضروری یا فاضل اجزاء ہوتے ہیں انہیں گردے صاف کر کے بدن سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اصل بنیادی مقصد ان اعضاء کا دفع فضولات ہے، اور جانوروں میں بھی ہیں، انسان میں بھی ہیں، اور یہ اعضاء ضروری ہیں، یہ شرم کی بات نہیں ہے، ان کا ہونا برا نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہی اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دفع فضولات کے لیے ہیں، ان کو تناسل کا ذریعہ بھی بنایا ہے، یعنی انسان کی نسل یا جانور کی نسل کے لیے جو نظام اللہ نے بنایا ہے خلقت کا، اس میں بھی یہ اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں تولید کا بھی عمل ہوتا ہے۔ اعضاء تولیدی یا اعضاء تناسلی ہیں جس سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ یہ دونوں ان کے اصل مقاصد ہیں۔ دفع فضولات کے لیے یہ اعضاء استعمال ہوتے ہیں اور تناسل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا ظاہر ہونا انسان کے اندر ان اعضاء کا یہ شرم کی بات ہے، یہ برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی کسی کے بھی سامنے عریان نہ ہو، ننگے نہ ہوں یہ۔ اور یہ اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جیسے دیگر جسم کے اعضاء بنائے ہیں اور ان کا ایک مقصد ہے، اسی طرح ان اعضاء کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد بنایا ہے۔ جس طرح دفع فضولات کے لیے یہ اعضاء استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے یعنی فضولات دفع کرنے کے پیچھے فضولات بننے تک بدن میں کئی اور نظام اللہ نے بنائے ہیں۔ وہ نظام سارے فعال ہوتے ہیں اور بدن کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے ایک نظام ہے جذب کا کہ غذا کو بدن میں جذب کرنا، ایک نظام ہے ہاضم کا، جو غذا جو خوراک انسان کے بدن میں گئی ہے اس کو ہاضم کرنا، تصفیہ کرنا، تجزیہ کرنا، پھر اس کو بدن کے مختلف حصوں تک پہنچانا۔ یہ وہ نظام ہے جس کا نتیجہ یا جس کے نتیجے میں فضولات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے گردش خون ہے جسم میں، یہ حیاتی چیز ہے، ایک لحظے کے لیے بھی اگر بند ہو جائے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اب گردش خون کا لازمی طبیعی نتیجہ یہ ہے کہ خون کے فضولات حتماً پیشاب کی صورت میں باہر جانے چاہیے، جس کو پیشاب کہا جاتا ہے۔ یہ فضولات ہیں خون کے اندر موجود فالتو چیزوں کے جو غیر ضروری ہیں یا جو مضر ہیں، جو باہر سے اندر جاتے ہیں خوراک کے ساتھ، یا جو بدن خود بناتا ہے کچھ ایسی چیزیں، اور وہ سب دفع ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو چیزیں انسان کے بدن میں خوراک معدے کے فضولات ہیں وہ بھی دفع ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے پیچھے نظام ہاضمہ، نظام جاذبہ، نظام گردش خون، یہ سب کا حصہ ہے یہ دفع فضولات۔ اگر دفع فضولات کا نظام نہ ہو تو یعنی ہاضمہ بھی نہیں ہے، جاذبہ بھی نہیں ہے، گردش خون کا نظام بھی نہیں ہے، اور زندگی اور حیات و رشد و نمو و ارتقاء بھی نہیں ہے۔ یہ اتنے ہی ضروری ہیں یہ اعضاء جتنا معدہ ضروری ہے، جتنا وہ اعضاء جو خوراک جذب کرتے ہیں۔ جیسے یہ خوراک منہ میں جاتی ہے، ہاتھ ضروری ہیں خوراک کو منہ تک پہنچانے کے لیے، اسی طرح وہ اعضاء جو دفع فضولات کرتے ہیں وہ ان کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے، حیاتی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ان کا کام تناسل و تولید کا ہے ان اعضاء کا، کہ ان کے ذریعے سے انسان و جاندار کی یا حیوان کی نسل بھی بڑھنی ہے آگے۔ اس تناسل کے پیچھے بھی اور نظام بھی کار فرما ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ تناسل کے طور پر تولید کے لیے یہ اعضاء استعمال ہوتے ہیں، بلکہ تولید کے لیے ان اعضاء کے استعمال کے پیچھے اصل میں اور چیز کار فرما ہے، اور وہ ہے انسان کے اندر احساس، جنسی احساس یا طاقت قوت ہے انسان کے اندر اور جانور کے اندر، جاندار کے اندر، جسے شہوت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حص ہے
غریزہ ہے انسان کے اندر، جانور کے اندر بھی غریزہ ہے، حیوان کے اندر بھی غریزہ ہے، جتنے بھی تولیدی تناسلی جانور ہیں سب کے اندر یہ غریزہ موجود ہے۔ انسان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ انسان کے جتنے اعمال ہیں، خواہ ان کا اعمال کا محرک غریزہ بنتا ہو، یعنی یہ طاقت و قوت جو اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر، ساتھ اس کا ارادہ بھی شامل ہے، برخلاف دیگر جانداروں کے کہ وہ صرف غریزہ رکھتے ہیں، ان کا ارادہ اور ان کا شعور اور ان کا ادراک اس میں شامل نہیں ہوتا۔ یعنی ان کے غریزہ جنسی کو تحریک ان کا شعور نہیں کرتا، ان کا ادراک و تصورات تحریک نہیں کرتے، اور ان کا ارادہ تحریک نہیں کرتا، بلکہ اس غریزے کا ایک اپنا نظام ہے، وہ وقت آنے پر، موسم آنے پر، اتنا دورانیہ گزرنے کے بعد تحریک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے نہ جانور خود اس کو تحریک کر سکتا ہے، نہ بیرونی عوامل اس کو تحریک کر سکتے ہیں۔ یہ صرف انسان کے لیے ہے، چونکہ انسان دو خصوصیتیں جانوروں سے اضافی رکھتا ہے، جانوروں میں نہیں ہے، ایک ادراک، شعور، اور دوسرا ارادہ۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر ہیں، جانور میں نہیں ہیں۔ اور انسان کو جو چیزیں محرک بنتی ہیں اس کے وجود کے لیے، وہ ان میں یہ دونوں عوامل کار فرما ہیں کہ انسان کسی وقت بھی اس کا غریزہ تحریک ہو سکتا ہے، غریزہ جنسی، یعنی احساس اس کا شہوت جنسی کا۔ شہوت جنسی سے مراد یعنی نر اور مادہ کی رغبت ایک دوسرے کی طرف، نر کا رغبت مادہ کے ساتھ، جفت ہونے کی رغبت اس کی، اور یعنی وہ عمل تولیدی انجام دینا، ہر چند اس کے نتیجے میں تولید نہ بھی ہو، تناسل نہ بھی ہو، صرف اس شہوت کی تسکین کے لیے کرے یہ کام۔ ہر چند ہم اس کو تناسل یا توالد کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر جانور جب بھی یہ عمل جنسی انجام دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں تولید ہوتی ہے اور تناسل ہوتا ہے، یعنی نسل پیدا ہوتی ہے اور ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کثرت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، لیکن اتنا اس کے اندر تولید و تناسل نہیں ہوتا، چونکہ یہ تسکین کے لیے زیادہ یہ کام کرتا ہے۔ تولید و تناسل کم ہے، تسکین زیادہ ہے۔ کیوں تسکین چاہیے اس کو زیادہ؟ تولید و تناسل کے بغیر بھی اس عمل کی طرف زیادہ رغبت ہے انسان کی، چونکہ ادراک رکھتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے ادراک میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس کے غریزے کو ابھارتی ہیں، بھڑکاتی ہیں، اور اسی طرح اس کے ارادے میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس کو بھڑکاتی ہیں۔ اس وقت اس کو تولید کے لیے نہیں بلکہ تسکین کے لیے یہ رغبت یا یہ ملاپ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ خصلت اللہ نے انسان کے اندر مقرر کی ہے، یہ طاقت رکھی ہے، اور چونکہ انسان کو ارادہ و شعور دیا ہے، دوسری طرف سے یہ غریزہ جو انسان کے اندر ہے یہ جانور کی نسبت انسان میں زیادہ تحریک ہوتا ہے۔ اس کے محرکات بیرونی بھی ہیں، انسان کے وجود سے باہر بھی ہیں اور انسان کے وجود کے اندر بھی ہیں۔ جانوروں کے اندر اس کے محرکات فقط ایک ہی ہے، غریزہ ہے، اور غریزہ کے تحریک کرنے کا موسم ہے، وقت مقرر ہے، وہ اس اپنے ٹائم کے اندر آ کر یہ فعالیت کرتا ہے یا متحرک ہوتا ہے۔ انسان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ تصورات انسان کے اور ارادہ انسان کا، تحریکات انسان کی کسی وقت بھی اس کے اندر یہ احساس بھڑکا دیتی ہیں، اور جب یہ احساس نمایاں ہو جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے، اس کو تسکین کی ضرورت پڑتی ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ اور ایک خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہم تاکیدات دیکھیں، قرآن کریم نے جہاں بھی مومنین کو ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے، تربیتی امور جہاں یعنی دونوں مسائل، تعلیم دی ہے اور تربیت، ان دونوں میں ایک چیز نمایاں کر کے انسان کو اور خصوصاً اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے حفاظت فروج۔ ایمان کے ساتھ جہاں پر
ایمان کی خصوصیات رکھی ہیں وہاں پر حفاظت فروج بھی مومنین کی ذمہ داری قرار دی اور اس کو ان کے ایمان کی اور ان کے تربیت کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ مومنون میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات ذکر کی ہیں مومن کون ہوتے ہیں، اور ان خصوصیات میں فرج کی حفاظت کو، فروج کی حفاظت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمایاں طور پر ذکر کیا، بلکہ تکراراً ذکر کیا ہے اس کو۔ سورہ مومنون کے آغاز میں کہ مومنون جو فلاح پانے والے مومنون ہیں، جنہیں ہم عموماً ترجمہ کرتے ہیں کامیاب مومنون۔ کامیاب مومنین کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ خب یہاں پر ارکان بنیادی دین کے اور فلاح کے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ فلاح کب پائیں گے مومن۔ ایک یہ ہے کہ انسان یہ ناس مومن کب بنے گا، اس کا ایک نظام مرحلہ ذکر کیا ہے، اور جب یہ مومن کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے اب یہ مفلحون میں سے ہوگا۔ سارے مومنون مفلحون نہیں ہیں، کچھ ایسے مومنون بھی ہیں کہ ممکن ہے وہ مفلحون میں سے نہ ہوں بلکہ فاشلون میں سے ہوں، فشل ہوں، وہ شکست خوردہ ہوں، ناکام ہوں۔ وہ جو مفلحون ہیں ان کے لیے پہلا ہے خشوع صلاۃ کے اندر، دوسرا ہے اعراض لغویات سے، تیسرا ہے زکوٰۃ، ادائیگی زکوٰۃ، اور چوتھا ہے حفظ فرج، حفظ فروج۔ فروج بھی شرمگاہ کو کہتے ہیں، فرج یہ مختص ہے مادہ کے شرمگاہ کے لیے فرج۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، لیکن یہ حفظ فرج یہ مختص ہے کہ اپنی ازواج کے علاوہ اور اپنی ملک یمین باندیوں کے علاوہ باقیوں سے حفظ کریں اپنی فرج کو، یعنی شرمگاہ کو، اور اس کے لیے نہ کریں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تکرار ہوا ہے یہی مطلب، متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں حفظ فروج کے لیے مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ نظم قائم رکھنا ہے، یعنی جہاں پر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے ان کے اندر وہاں اس کی حفاظت کا خصوصی حکم دیا ہے۔ سورہ مبارکہ نور میں بھی ہے، سورہ والے مومنون، سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ معارج، ان سب کے اندر ہے۔ سورہ نور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہو کہ آنکھیں جھکا کے رکھیں اور فرج کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین للہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم مقرر کیا ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سورہ معارج میں ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی فروج شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وقل، سورہ نور میں ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اسی طرح آیات دیگر میں اسی نظم کی طرف یا اس ادب کی طرف مومنین کو متوجہ کیا گیا ہے کہ آپ نے فلاح پانی ہے، نجات پانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو ایک اہم کام آپ نے اپنی فرج، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔
خب یہ بھی کنائی تعبیر ہے، خود شرمگاہ کو سوآ کہنا، شرمگاہ کہنا، ظاہر ہے یہ بھی ایک کنایہ تعبیر ہے اس کے لیے۔ نام اصل اعضاء کے اور ہیں، لیکن قرآن نے بلاغت کی بنیاد پہ اور ادب کی بنیاد پر یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ صریح نام کے بجائے ان کو کنائی ناموں سے یاد کیا ہے۔ ہر چند یہ اب شاید اصل ناموں سے زیادہ صریح سمجھے جاتے ہیں، جیسے فرج کا لفظ یہ شگاف کو کہتے ہیں۔ فرج کسی بھی شگاف کو، کوئی بھی گشائش ہو اس کو فرج کہتے ہیں، جو عموماً ہم ظہور میں بھی کہتے ہیں فرج، یعنی اس خناق، اس خفقان اور اس گھٹن کے بعد جو وسعت آئے گی حالات میں، جیسے ابھی حق دبا ہوا ہے، انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، اور یہ دور ختم ہوگا، ظلمت ختم ہوگی اور اس کے بعد ایک گشائش آئے گی، اس کو ہم کہتے ہیں ظہور فرج، یا دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں ہم۔ تو وہ مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، گشائش، کسی بھی چیز کی گشائش اور شگافتگی، یہ فرج کہلاتا ہے۔ یہ بھی شرمگاہ کے لیے کنائے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی ایسے لگتا ہے کہ گویا یہ نام بن گیا ہے یا مختص ہو گیا ہے انہی اعضاء کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تولید کے لیے، تناسل کے لیے یہ اعضاء انسان کے حکمت کے تحت بنائی ہیں، اور صرف اعضاء نہیں ہیں، اصل جو چیز اعضاء کے پیچھے غریزہ ہے، وہ قوت ہے، شہوت ہے، یا جنسی تمایل ہے، رجحان ہے، اصل وہ ہے، ورنہ خود عضو کوئی اعتبار نہیں رکھتا جب تک پیچھے اس کے وہ قوت شہویہ نہ ہو۔ خود عضو بجائے خود کوئی تحریک نہیں رکھتا، کوئی تقاضا نہیں رکھتا، کوئی کسی قسم کا تمایل عضو کے اندر موجود نہیں ہے۔ انسان کے ذہن میں ہے یا انسان کے بدن کے اندر یہ شہوت پوری موجود ہے، جو ذہن سے تحریک ہوتی ہے، ارادے سے، تصور سے، پھر بدن کے اندر منتقل ہو جاتی ہے یہ احساس، اور بدن کو مغلوب بنا لیتا ہے۔ انسان کے تمام احساسات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں ایک ذی روح ہونے کے اعتبار سے، سب سے قوی احساس انسان کا یہی ہے، شہوت جنسی ہے۔ باقی احساسات بھی ہیں انسان کے، لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، اتنے قوی نہیں ہوتے کہ پورے وجود انسان کو مغلوب کر لیں، انسان کو مکمل طور پر، انسان کی عقل کو، انسان کے ذہن کو، انسان کے دل کو، انسان کے جسم کو اور انسان کے اعضاء کو مفلوج کر کے اپنی گرفت میں لے لیں، اتنے قوی نہیں ہیں باقی احساسات۔ جیسے انسان کو غصہ آتا ہے، یہ بھی ایک احساس ہے انسان کا، انسان کو محبت ہوتی ہے، یہ بھی ایک احساس ہے، محبت بھی ایک احساس ہے، انسان کو نفرت ہوتی ہے، یہ بھی ایک احساس ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، یہ بھی ایک احساس ہے، پیاس لگتی ہے، یہ ایک احساس ہے، سردی گرمی لگتی ہے، یہ سب انسان کے احساسات ہیں، اور انسان میں پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد انسان سے تقاضا کرتے ہیں، لیکن اتنے قوی نہیں ہو جاتے۔ بہت شدت بھی ان کے اندر آ جائے، انسان کے پورے جسم و جان و روح کو، دل کو مغلوب نہیں کرتے، اپنے تحت اتنا مسخر نہیں کر لیتے کہ وہ حصہ کام کرنا ہی چھوڑ دے، سوائے ایک قوت کے، اور وہ قوت شہوت جنسی ہے۔ شہوت شکم بھی ہے، یعنی بھوک، یہ بھی ایک شہوت ہی کا نام ہے، پیاس بھی ایک شہوت کا نام ہے، یا دیگر احساسات جو انسان میں پیدا ہوتے ہیں، ان احساسات کے نتیجے میں انسان میں جو اشتہا پیدا ہوتی ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، وہ سب شہوت ہی کہلاتی ہے عربی اصطلاح میں۔ ان تمام شہوات میں سب سے قوی شہوت جنسی شہوت ہے، کہ جب یہ تحریک ہوتی ہے نر کی رغبت مادہ کی طرف اور مادہ کی رغبت نر کی طرف، جانداروں میں سب میں ہے، اور نر میں زیادہ قوی ہوتی ہے، انسان میں بھی اور تمام جانوروں میں۔ جو نر ہے، مذکر ہے، مرد ہے، اس کے اندر یہ زیادہ قوی ہوتی ہے۔
مادہ کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن جتنی طاقتور، جتنی قوت مرد کے اندر پیدا ہوتی ہے اس احساس کی، اتنی مادہ کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے، طبیعی نظام ہے کہ دونوں میں قوت موجود ہے، لیکن ایک کے اندر شدید تر ہے اور ایک کے اندر اتنی شدید نہیں ہے۔ لہٰذا نر کے لیے اس کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، ضبط کرنا۔ جب یہ بھڑک اٹھے، مادہ کے اندر بھڑک اٹھے، تو مادہ ممکن ہے اس کو جلدی سنبھال لے یا اس طرح اس کی رو میں نہ بہہ جائے، لیکن نر کے لیے ناممکن ہے اور بسا اوقات تو اس کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے، اتنی اس کے اندر شدت آ جاتی ہے۔ اب یہ چیزیں جو تحریک ہوتی ہیں، ایک تو انسان کے تصور سے اور انسان کے ارادے سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ اور عوامل بھی شامل ہیں، جیسے نگاہ ہے، مثلا نر کا مادہ کو دیکھنا، مادہ کی شرمگاہ دیکھنا یا مادہ کے جسم کو دیکھنا۔ جیسے مرد عورت کو دیکھے تو یہ عورت سراپا، اس کا نام اسی لیے عورت رکھا ہے اردو میں، اور یہ ایک روایت کی وجہ سے ہے کہ المرأۃ کلھا عورہ، مرد کا پورا، عورت کا یا نساء کا، مرأہ کا پورا وجود ہی عورت ہے، شرمگاہ ہے، کیونکہ مرد اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو دیکھ کر تحریک ہوتا ہے، برخلاف جانوروں کے کہ وہ ایسے نہیں ہیں، انسان ایسا ہے۔ دوسری چیز جو اس شہوت کو بھڑکاتی ہے، ابھارتی ہے، وہ انسان کا طرز زندگی ہے۔ ان میں خوراک اور غذا کا بھی ایک بڑا دخل ہوتا ہے کہ کچھ غذائیں انسان کی شہوت جنسی کو بڑھا دیتی ہیں۔ آج کل یہ خوراکیں دوا کی شکل میں، میڈیسن کی شکل اختیار کر لی ہے، باقاعدہ شہوت ابھارنے والی چیزیں۔ قدیم سے حکیم، سنیاسی اور اس قسم کے جو افراد ہیں، طبابت کے نام پر مردانہ قوت کی کمزوری کو دور کرنے کے نسخے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اور لوگوں میں رغبت زیادہ ہے۔ ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ جو دوا کے نام پر جو چیز استعمال کی جاتی ہے، وہ یہی قوت بڑھانے کی دوائیں یا یہ قوت بڑھانے کی خوراکیں ہیں۔ خوراکیں بھی جن کے ذریعے سے یہ قوت بڑھتی ہے۔ کچھ غذائیں ہیں طبعی طور پر، ان کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ قوت شہوت بڑھتی ہے ان سے۔ کچھ غذائیں ایسے ہیں کہ ان میں کم ہے یہ تاثیر، قوت شہوت کم ہوتی ہے، اس سے ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہیں، یا ان کے اندر خاصیت ایسی ہے کہ شہوت کو وہ کم کر دیتی ہیں، یعنی یہ بدن کے اندر موجود قوت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اگر کثرت سے کوئی انسان یہ کھاتا رہے یہ غذائیں، تو وہ جسمانی یا شہوانی طور پر بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تیز کرتی ہیں، بڑھکا دیتی ہیں۔ خوب یہ مختلف ہیں، متنوع ہیں، اور تقریباً کم و بیش سب کو معلوم ہیں۔ مردانہ قوت کے نسخے لوگوں نے بنائے ہیں، میڈیا کی وجہ سے اب اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہر آدمی ان سے باخبر ہے، اور عموماً لوگ ان کو غیر محسوس طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی طبعی طور پر جنسی صحت و سلامتی ان کی فراہم ہے، اکثر اپنی جنسی صحت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیسے باقی حوالوں سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، جیسے اعصابی صحت ان کی ٹھیک ہے، اور جیسے ان کی مثلاً عضلاتی صحت ٹھیک ہے ان کی، یا ان کی ہڈیوں کی صحت ٹھیک ہے، یا باقی اعضاء و جوارے کے لحاظ سے ان کی صحت ٹھیک ہے، جنسی لحاظ سے بھی ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ اپنی جنسی صحت نادانی کی وجہ سے، یا لا علمی کی وجہ سے، یا حماقتوں کی وجہ سے، افراط کی وجہ سے، اور بہت سارے عوامل کی وجہ سے اپنی جنسی سلامتی نابود کر دیتے ہیں، خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔
اور انہیں بڑا دیر سے خبر ہوتی ہے، بچپن سے ایسی غیر صحت مندانہ زندگی گزارتے ہیں، بس اوقات والدین کو پتہ نہیں ہوتا، اور نادانستگی میں وہ بچوں کے اوپر ایسا ظلم کر بیٹھتے ہیں، یا بچے خود ابتدائی عمر میں نادانی کی وجہ سے، نافہمی کی وجہ سے اپنی یہ صلاحیت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بالغ ہوتے ہیں، شادی کی عمر آتی ہے، پھر اس کی ترمیم و تعمیر و مرمت کے لیے اور علاج کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، نسخے ڈھونڈتے ہیں، اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں مخفی طور پر، کسی کو بتائے بغیر، چونکہ یہ کسی کو بتائیں میرے اندر جنسی سلامتی کمزور پڑ گئی ہے تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، خاندان کے اندر بھی اچھا نہیں سمجھتے، باہر بھی، دوست احباب۔ یہ وہ راز ہے کہ جو کسی کو مرد نہیں بتاتا، قریب ترین دوستوں کو بھی نہیں بتاتا، بیوی کو نہیں بتاتا، ماں باپ کو نہیں بتاتا، بہن بھائیوں کو نہیں بتاتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر اس کا جرأت پیدا کرے، اظہار کرے، تو کسی حکیم، طبیب، ڈاکٹر کو جا کے بتا دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ عارضہ ہے، اور اس کو بھی بڑا ڈر ڈر کے محفوظ ہو کے ایسے وقت میں اس کے پاس جائے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ خوب یہ وہ چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ ہوتی ہے اور تمام دنیا میں ہے، یوں نہیں کہ صرف ہمارے ملک کا یا ہماری قوم کا یہ عارضہ ہے کہ کثرت سے مردانہ قوت کا ضعف، کمزوری، بیماری، یہ ایک شائع اور عمومی مرض ہے، وبا ہے یہ، چونکہ اپنی صحت انسان ضائع کر بیٹھتا ہے۔ خوب یہ جو لوگوں نے نسخے بنائے ہوئے ہیں شہوت یا جنسی قوت کی بحالی کے لیے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کو تقویت کرتی ہیں، ابھارتی ہیں، بڑھاتی ہیں۔ طبعی طور پر خوراکوں کے اندر یہ خاصیت موجود ہے، تمام خوراک جو انسان استعمال کرتا ہے دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ خوراک یا انسان کی جنسی طاقت بڑھاتی ہیں یا جنسی طاقت انسان کی گھٹاتی ہیں، کم کرتی ہیں، دونوں قسم کی تاثیر ان کے اندر ہے۔ اب اگر انسان جو جنسی شہوت بڑھاتی ہیں جو چیزیں دائماً زندگی میں معمول بنا لے، وہ یہی کھاتا رہے صبح و شام، تو ظاہر ہے اس کی یہ شہوت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ شہوت کم ہو جاتی ہے، جیسے نشے ہیں، نشے جتنے بھی ہیں وہ سارے جنسی قوت کو کمزور کر دیتے ہیں، ناتوان کر دیتے ہیں، انسان کے اندر ناتوانی آ جاتی ہے۔ منشیات یا نشے والی خاصیت بھی اگر کسی چیز کے اندر ہو، وہ باقی حصوں کو بھی کمزور کرتی ہیں، جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، عضلات کمزور ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنسی صلاحیت و طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو چیزیں ایجاد کی ہیں، پیدا کی ہیں، یہ قوتیں، مثلا یہی جنسی قوت اللہ نے رکھی ہے، شیطان نے تو نہیں رکھی، شیطانی قوت نہیں ہے۔ جس طرح عقل الہی دی ہوئی طاقت ہے، ہوش الہی دی ہوئی طاقت ہے، حافظہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہاضمہ، گردش خون، ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری اللہ کی دی ہوئی قوتیں ہیں اور انسان کی سلامتی کا حصہ ہیں، انسان کے کمال کا جز ہیں۔ ان میں سے جنسی قوت بھی اللہ کا عطیہ اور اللہ کا ہدیہ ہے، جو اللہ نے انسان کو بھی دیا اور دیگر جانوروں کو بھی دیا ہے، اور جس کے خیرات و برکات انسان کے اندر ہر چیز سے زیادہ ہیں۔ یہ جو اتنی کثرت سے نسل انسانی ہے، یہ ساری اسی کے نتیجے میں ہے، اور اس کے اور بہت سارے وضعی اثرات ہیں، اس کے طبعی اثرات ہیں، اس کے ارادی شعوری اثرات ہیں۔ چونکہ یہ موضوع عموماً علوم اسلامی میں یا مسلمان معاشرے میں نہیں زیر باس آتے، ہم شرمیلے لوگ ہیں، شرمیلے یعنی منافق شرمیلے ہیں۔ مسلمان سوسائٹیاں عموماً اس موضوع میں سخت منافق ہوتے ہیں، یعنی درپردہ شہوت اور شہوت انگیزی اور شہوت رانی اور ہوس بازی میں غرق ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے، بظاہر ظاہر یہ کرتے ہیں کہ بڑے پاک پاکیزہ ہیں اور اس طرف بالکل ان کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ درپردہ ہر چیز جو ان کی شہوت ابھارے، یہ اس کے حصول میں
دن رات مگن رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ حتیٰ کتنے اہل علم ہیں کہ وہ بھی اسی میں دن رات اسی میں مصروف رہتے ہیں اور تحریک دوسروں کو بھی رہنمائی کرتے ہیں، خود بھی، لیکن اس کے بارے میں اگر معلومات ہوں، اس کی تعلیم ہو، اس کی تربیت کے میدان میں آ کے یہ سخت متقی بن جاتے ہیں کہ تربیتی بات نہ کرو اس کی۔ یعنی اگر جنسی مسائل کی تربیت دینی ہے آپ نے انسانوں کو، بالغ لوگوں کو، شادی شدہ لوگوں کو، جوانوں کو، یہ نہ کریں۔ اگر کسی نے یہ بات کر دی، اس کے اوپر تقریر کر دی، درس دے دیا، تو وہ بڑا اس نے بےہودہ کام کر دیا، غلط کام کیا ہے۔ درس دیے بغیر بے راہ روی کثرت سے کرو، وہ ٹھیک ہے، وہ باحیا معاشرہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس موضوع پہ بات نہ کرو آپ، خوب یہ بات کریں آپ، جب قرآن نے کی ہے بات اس کے بارے میں تو آپ بھی کریں۔ قرآن کا موضوع اس کو کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ جب قرآن کہتا ہے حفظ فروج فلاح کی شرائط میں سے ہے، تو یہ حفظ فروج اس کو آپ زیر باس لائیں کہ فروج کو کس سے محفوظ رکھیں، حفظ فرج کس سے کریں، یہ شرمگاہیں کس سے محفوظ رکھیں، اور محفوظ رکھنے کا طریقہ کار قرآن نے کیا بتایا ہے؟ خود بتایا ہے کہ کس طرح محفوظ رکھیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم۔ خوب یہ حفظ فروج کا طریقہ یہ بتایا ہے۔ حفظ فروج کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے چلے کاٹیں، غاروں میں جا کے بیٹھ دیں، قوت شہوانی ختم کریں، نابود کریں، نہ، شادی کریں۔ اور تاکید ہے کہ جب وقت آ جائے ازدواج کا تو آپ حتماً کریں، واجب ہے، لازم ہے، اور اس کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا، اور اس کو حفظ دین کہا گیا ہے کہ یہ آدھا دین یا 2/7 دین اس سے تمہارا محفوظ ہوگا۔ خوب یہ ساری وہ تربیت ہے یا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلو کے لیے وضع کیا ہے، اور اس کی تعلیمات ہیں جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی سیرت و تعلیم دونوں کے ذریعے سے اس کو تبیین کیا ہے، لیکن ہمارے اس منافقانہ شرمیلے ماحول میں یہ موضوع بالکل خاموش ہے، مسکوت ہے۔ نہ علماء اس پہ بحث کرتے ہیں، نہ مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں، نہ علیحدہ سے کوئی تحقیق کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ جتنی اس بارے میں تحقیق ہے وہ ساری مغربیوں کی ہے، اس کو لے کر حوالے دیتے ہیں، خود اپنی طرف سے اس کے اوپر مزید کوئی تحقیق بھی نہیں کرتے۔ خوب یہ ایک انسانی زندگی کا بہت ہی اہم پہلو ہے، اور اس کے جو برکات ہیں، مثلاً ہم قوت شہوت کے نتائج دیکھیں اور قوت عقل کے ذریعے سے انسان نے کیا پیداوار بڑھائی ہے، اور شہوت کے نتیجے میں کیا پیداوار بڑھائی ہے۔ یہ جو آج 800 کروڑ انسان زمین پر آباد ہیں، 8 ارب آبادی زمین پر، تو یہ قوت عاقلہ کا تو نہیں ہے نتیجہ، یہ قوت شہویہ کا نتیجہ ہے، یہ اسی جنسی طاقت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ اور پھر اس جنسی طاقت کے محور میں جو کچھ انسان کرتا ہے، بہت ساری سہولتیں، جیسے ابھی مثلا لوگوں کے پاس پیسہ ہے فراوان، لوگوں کے پاس زندگی کی آسائشیں ہیں، لوگوں کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، یہ سارے گھر کس کے لیے بنائے ہیں؟ بیچ میں آ کر دیکھیں گے تو اس کا بڑا کردار ہے یہ جنسی قوت کا۔ اگر مثلا ہم دیکھیں جن میں یہ نہیں ہے یا ہے بھی تو اس کا ذریعہ نہیں ہے، جیسے خنثی ہیں، خسرے جن کو کہا جاتا ہے، ہجڑے، ان کے اندر شہوت تو ہوتی ہے لیکن شہوت کا وہ نظام فالو نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو وہ آپ نہیں دیکھیں گے کبھی یہ گئے ہوں، بڑی بڑی کمپنیاں بنائی ہوں، نوکریاں کی ہوں، یہ کیوں ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں؟ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے صرف پیٹ ہے ہمارے ساتھ، پیٹ بھر رہے ہیں کسی طریقے سے، پیٹ کے علاوہ جو باقی شعبے ہیں وہ تو ہمارے بند ہیں، وہ تو معطل ہیں سارے۔ اب گھر بنائیں تو بیوی رکھنی ہوتی ہے گھر میں، ان کی بیوی ہے نہیں ہے، بیوی سے بچے پیدا ہوں گے، بچوں کے پھر آگے اور ضروریات ہیں، تو یہ تو ان میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ عموماً ایک ڈیرا بنا کے، گرو بنا کے ساری عمر ناچتے اور گھٹیا اور پست کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ بڑی وجہ کیا ہے کہ شہوت کا نظام
ان کے اندر نہیں ہے، خراب ہے پیدائشی طور پر یا سماجی طور پر، دونوں صورتیں ان کے لیے بند ہیں، راستے شہوت کے راستے بند ہیں، لہٰذا ان کی ساری زندگی برباد ہے، تباہ ہے۔ لیکن عورت اور مرد، ان کی ساری زندگیاں، مثلا یہ شادیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ انسانوں کے اندر خوشی کا موقع شادی ہے۔ خوب شادی کا محور کیا ہے؟ یہی جنسی تمایل ہے، اور یہ کسی کو معیوب نہیں لگتا بلکہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پھر شادی کے لیے جتنے خرچے ہیں، شادی کے لیے جتنے انتظامات ہیں، شادی کے لیے جتنی محنت مشقت ہے، شادی کے لیے جتنی سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی محور تو یہی چیز ہے ساری۔ تو یہ تو خود معیوب چیز نہیں ہے، انسان کے اندر ایک بہت ہی مؤثر چیز ہے انسانی وجود کے اندر، اور تاثیر کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے۔ انسان نے اتنی عقل آج تک استعمال نہیں کی، پہلے انسان سے لے کر آج تک، جتنی شہوت استعمال کی ہے، مخصوصاً شہوت جنسی جتنی استعمال کی ہے۔ قرآن نے یہ فرمایا کہ اللہ نے یہ پیدا کی ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس کا آگے اللہ نے نظم بھی بنایا ہے، نظام بھی بنایا ہے، اس کا طریقہ کار بھی بنایا ہے، اس کی تدبیر بھی بنائی ہے، جس طرح دیگر امور کی بنائی ہے، اسی طرح اس کی بھی تدبیر بنائی ہے، اس کا نظم بنایا ہے۔ اس نظم کے اندر رہنا ہے، اس نظم کا حصہ ہے کہ اس کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، یعنی آزاد آپ کے جو شرمگاہیں ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، یہ ایک کام۔ دوسرا، جو چیزیں آپ کی شہوت جنسی کو تحریک کرتی ہیں ان کو بھی نظم پیدا کرنا ہے ان کے اندر۔ یہ نہ ہو کہ جگہ جگہ جہاں نہیں ہے مقام اس کے تحریک ہونے کا، وہاں پر بھی اس کو بھڑکا بیٹھیں آپ۔ اور اگر یہ پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا تخلیہ ہے، یعنی شہوت انسان کے اندر پیدا ہونے والا ایک بہت قوی احساس ہے انسان کی روح میں، انسان کے نفس میں۔ یہ احساس انسان کے جسم میں فزیکی بہت ساری چیزیں ایجاد کر دیتا ہے، یعنی جب یہ احساس شہوت انسان کے نفس میں پیدا ہوتا ہے، ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو جسم کا پورا نظام، پوری مشینری جسم کی شہوانی ہارمونز پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی اب باقی اعضاء و جوارح باقی کام سارا چھوڑ دیتے ہیں، سب کے سب۔ جس طرح قرآن نے فرمایا نا کہ یہ جو مادہ منویہ ہے شہوت کے نتیجے میں جو خارج ہوتا ہے، یہ صلب و ترائب سے نکلتا ہے، یعنی ایک نچوڑ ہے پورے جسم کا، پورا جسم فعالیت مل کے کرتا ہے۔ جس طرح بعض روایات میں بھی ہے کہ انسان جب پیشاب کرتا ہے، بعض لوگ اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں کہ انسان جب پیشاب کرتا ہے، جیسے پاخانہ انسان سے نکلتا ہے تو زیادہ مقدار میں نکلتا ہے، پیشاب جب انسان کرتا ہے تو زیادہ مقدار خارج ہوتی ہے، اور زیادہ مقدار جب خارج ہوتی ہے تو کیا کریں؟ اس میں ایک استنجا کر لیں، دھو لیں آپ پیشاب کی جگہ کو، اور اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لیں آپ۔ یعنی اگر پاخانہ جو زیادہ بڑی نجاست ہے اور زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے، یہ زیادہ مقدار کی نجاست بدن سے بار بار نکلتی ہے دن رات، اور جب بھی نکلے تو اس کو دھو لو، اس جگہ کو دھو لو اور وضو کر لو، بس کافی ہے۔ لیکن اگر انسان جنب ہوتا ہے، انسان سے یہ مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، جنسی مادہ خارج ہوتا ہے، پھر غسل کرے انسان، وہ کتنی مقدار میں نکلا ہے؟ وہ تو نہ بڑے پیشاب کی مقدار میں نکلا ہے، نہ چھوٹے پیشاب کی مقدار میں، وہ تو بہت قلیل مقدار میں نکلا ہے۔ اتنی چھوٹی سی مقدار کے لیے غسل کرو، نہ ہو۔ یہ پوچھا گیا امام علیہ السلام سے، امام نے یہی جواب دیا کہ جب آپ مثلا بیت الخلاء میں جاتے ہیں، پیشاب آپ کے بدن سے خارج ہوتا ہے، تو آپ کا سارا بدن اس میں مشغول نہیں ہوتا، ذہن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہاں ذہن زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیت الخلاء میں زیادہ ذہنی فعالیت کرتے ہیں، ساری سوچ وہیں پر آتی ہے۔ یہ کام بھی طبعی طور پر ہو رہا ہے، یہ فضولات خارج ہو رہے ہیں، لیکن سارا جسم نہیں اس میں ملوث ہے۔ باقی دل اپنا کام کر رہے، جگر اپنا کام کر رہے، ذہن اپنا کام کر رہے، جسم، ہاتھ پاؤں، باقی سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، معدہ اپنا کام کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان جنب ہوتا ہے جن عوامل کے ذریعے سے، مخصوصاً جب
آمیزش ہوتی ہے نر اور مادہ کی، میاں بیوی کی، جائز یا ناجائز طریقے سے جب بھی کرے عمل ایک ہی ہوتا ہے، اس میں پورا وجود انسان کا اس کے اندر مشغول ہوتا ہے. یعنی یہ شہوت پورے سراپا پر طاری ہوتی ہے، نفس پر بھی اور جسم پر بھی، اور جسم کا ایک ایک بال، جسم کا ایک ایک خلیہ اس وقت مصروف ہوتا ہے اس کے اندر. اس عالم میں باقی کوئی چیز، انسان کوئی سوچ، اس وقت کوئی تفکر نہیں ہوتا. اس حالت میں انسان کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا. غمگین ترین انسان کو غم بھولا ہوتا ہے، خوشحال ترین انسان کو خوشی اس وقت بھولی ہوتی ہے، پریشان انسان کو پریشانی بھولی ہوتی ہے، ہر طریق بیمار ہو اس کو بیماری بھولی ہوتی ہے. وہ ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے کہ انسان کے پورے وجود پر شہوت مسلط ہو جاتی ہے. اس وقت انسان کو کوئی متوجہ بھی کرے، متوجہ بھی نہیں ہوتا کسی چیز کی طرف. لہٰذا وہ پورے جسم کی فعالیت ہوتی ہے، پورے وجود کی فعالیت ہے، اس لیے اس پہ غسل کرنا ہوتا ہے. اس کی طہارت وضو یا استنجے سے نہیں ہوتی. اس کی طہارت کے لیے ظاہری علامتی طہارت بھی یہ کہ پورا بدن دھو آپ اس کا. یہ اللہ نے ایک انسان کے اندر خاصیت رکھی ہے. اب یہ خاصیت ایک طرف سے رکھ کر دوسرا اس کا جو نظم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے. جس طرح پوری انسان کی زندگی کا ایک نظم ہے، کھانے کا ایک نظم رکھا ہے کہ معدہ ہے اور خوراکیں بھی ہیں، لیکن تجھے ایک نظم کے تحت کھانا ہے. پانی ہے، پیاس بھی ہے، ایک نظم کے تحت تجھے پانی پینا ہے. اسی طرح گرمی سردی ہے اور تیرے پاس وسائل بھی ہیں، ایک نظم کے ساتھ ان کو استعمال کرنا ہے. یہ نظم ضروری ہے، اللہ نے انسان کے نفس وجود میں رکھا ہے، اور پھر انسان کی تربیت میں اور ہدایت میں، تشریح میں بھی یہ نظم ملحوظ رکھا ہے. یہی نظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جنسی قوت کے بارے میں بھی رکھا ہے کہ یہ طبعی طور پر پیدا ہوگی، لیکن اس کا ایک نظم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس نظم کے مطابق اس کو آپ نے مدیریت کرنا ہے. یہ نہ ہو جائے کہ اس کی مدیریت آپ اس سے فارغ ہو جائیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیں یا اس کو ان عوامل کے سپرد کر دیں، چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر تم پر غالب آ گئی تمہیں نابود کر دے گی، مغلوب کر دے گی اور ناکارہ بنا دے گی. ہر صلاحیت تمہاری جکڑ لے گی اپنے اندر. لہٰذا ہم روزمرہ آج دیکھتے ہیں شہوت رانی جیسے کرتے ہیں لوگ، کیا جنایتیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تعدی کرتے ہیں، اور کیا کیا حقیقتیں پائمال کر دیتے ہیں، کس ظالمانہ انداز میں شہوت کو تسکین دیتے ہیں اپنی. یہ وہ واحد چیز ہے جس کے لیے سب سے زیادہ ظلم انسان کرتا ہے، تعدی کرتا ہے. اگر اس کو منظم نہ کیا جائے، اس کو ایک ڈسپلن میں نہ رکھا جائے. اس نظم کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں کہ آپ کی خوراک، آپ کا پردہ، آپ کی پوشش، آپ کی گفتگو، آپ کا ملنا ملانا، آپ کا سماجی رویہ، یہ سب کچھ اس میں اس شہوت جنسی کی تربیت و مدیریت بھی شامل ہے کہ آپ کے ان تمام رویوں میں، سماجی رویوں میں، انفرادی رویوں میں، خلوتوں میں ایسی حرکت آپ سے سرزاد نہ ہو جس سے یہ احساس آپ کے اندر بھڑک اٹھے. اگر یہ بھڑک اٹھا کیا ہوگا؟ ننگے ہو جاؤ گے، عریان ہو جاؤ گے. ممکن ہے انسان نے لباس پہنا ہوا ہو، کپڑے پہنے ہوئے ہوں، لیکن پھر بھی ننگا ہو جاتا ہے آدمی. ابری ہوئی شہوت، بھڑکی ہوئی شہوت انسان کو بالکل رسوا اور ننگا کر دیتی ہے. ہم روزمرہ اگر نگاہ کریں، مثلا دو لوگ ہیں آپس میں قریب بیٹھے ہوئے ہیں، یا بازار میں دیکھیں آپ، عورتیں جا رہی ہیں، پیچھے مرد بھی جا رہے ہیں. دکاندار کو دیکھیں، گاہک عورت آئی ہے، دکاندار کا رال ٹپکتی ہوئی دیکھیں، یہ ننگا ہے نا، یہ مرد ہر چند کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے، لیکن ننگا ہو گیا ہے. یہ اس کی آنکھوں میں جو شہوت ابری ہوئی ہے، اس کی گفتگو میں، اس کے منہ میں اور اس کے رویے میں، یہ بار بار عورتوں کے قریب ہوتا ہے، عورتوں کے گرد گھومتا ہے، عورتوں کی تصویریں بناتا ہے، عورتوں کے دائیں بائیں جاتا ہے. تو یہ سارا ننگا ہو گیا نا. یہ رسوائی ہے انسان کی. یہ نہ ہو. انسان کتنا سخت بھوکا ہو اور مزیدار کھانے پکے ہوئے ہوں، بھوک اتنا غلبہ نہیں کر لیتی کہ انسان کھانے کے گرد منڈلانا شروع کر دے، لیکن شہوت یہ کام کرواتی ہے. کتنے مہذب لوگ ان کو اٹھا کے
عورتوں کے گرد لے جاتی ہے، عورتوں کے اندر لے جاتی ہے، اور اگر وہ اقدام نہ بھی کریں، مثلا چھونے کا نہ کریں یا ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کا نہ بھی کریں، لیکن یہ جو نگاہوں میں کر لیتے ہیں، یہ جو تھوڑا جسمانی فاصلہ قریب کر لیتے ہیں، کیا نہیں دیکھا ہم نے سڑکوں پہ گزرتے ہوئے کوئی عورت گزر رہی ہو، خصوصاً اگر وہ بنی سجی ہوئی ہو، سنوری ہوئی ہو، اس نے میک اپ کیا ہوا ہو، کپڑے اس نے بڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اور کوئی مرد بے اعتنائی سے گزر جائے، ہے کوئی ایسا اعلیٰ حرن، ایسا آزاد مرد، جوان مرد ہے کوئی کہ جو نیم عریان عورت ہو، میک اپ کیے ہوئے عورت ہو، خوبصورت عورت ہو، اور وہ ٹائٹ لباس پہن کے جا رہی ہو اور مرد نہ دیکھے اس کو، نگاہ موڑ کے نہ دیکھے، شیشے میں نہ دیکھے، کسی بہانے سے نہ دیکھے اس کو؟ خوب یہ مرد کے اندر یہ قوت ہے، یہ طاقت مرد کے مردانگی کو بھی موڑ دیتی ہے، اس کا رخ اس طرف موڑ دیتی ہے۔ اس لیے یہ غیر معمولی طاقت ہے، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے انسان کے اندر، واردات یہیں سے کرتا ہے۔ پہلے انسان پر یہی واردات کی، آدم اور زوج آدم پر یہاں سے واردات کی، انہیں قریب لے گیا ورغلا کے، وہ خوراک ان سے تناول کروا لی، جس کے نتیجے میں سوئی ہوئی، مٹی ہوئی آرام قوت ان کے اندر بیدار ہو گئی۔ خوب ظاہر ہے اب وہ عریان ہو گئے، جو اللہ نے ان کے لیے تواری کا انتظام کیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ان کے اندر وہ احساس بھڑک اٹھا، اور بھڑکنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں، اس خوراک کے تناول سے یہ کام ہوا۔ اب انہوں نے ایک دفعہ کھایا، بار بار کھایا، کتنا وقت لگا، یہ تو خصوصیات قرآن نے خود بھی ذکر نہیں کی، اور ان کے اندر کوئی ایسا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اصل مطلب جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدم و زوج آدم کو زمین کے اوپر ایک باغ بنا کے ماحول دیا، تمام چیزیں ان کی ضرورت کی، سہولت کی فراہم کی، انہیں حکم دیا کہ آپ رغدن کھاؤ اس میں، لیکن یہ شجرہ نہیں کھانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ معنی کیا ہے ظالمین میں سے ہونے کا، یعنی ظلمت میں چلے جاؤ گے، تاریکی میں چلے جاؤ گے، اور ظلمت میں جا کر پھر انسان سے کوئی صحیح کام نہیں ہوتا۔ روشنی میں رہو، نور میں رہو، تاکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت کا نظام بنایا ہے اسی کے اندر رہو۔ آپ ظلمتوں میں جانے کے لیے انسان کے اندر شہوتیں ہیں جو انسان کو ظلمات میں لے جاتی ہیں، تاریک کر دیتی ہیں انسان کے لیے نورانی فضا کو، عقل بند ہو جاتی ہے، ہدایت نظر انداز ہو جاتی ہے، غفلت یہی ظلم ہے۔ ظالم یعنی تاریکی میں گرفتار انسان، جو نور سے نکل کے ظلمتوں کے اندر دھنس گیا ہو، غرق ہو گیا ہو، پھنس گیا ہو، اس سے تو توجہ نہیں کر سکتے کہ یہ حدیں مقرر کر، اس کو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں، چونکہ تاریکی میں، ظلمت میں ہے وہ، نہ اللہ کی حدود، نہ اللہ کے احکام، نہ اللہ کے فرامین، اس کو تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ شیطان یہ اقدام کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ بس یہ جو انسان کے اوپر پہلی واردات شیطان نے کی خلقت انسان کے وقت، اور بعد میں وہ تحریک کی اس کی قوت جنسی کو، اور قوت جنسی نے اس جب تحریک ہو جائے انسان کو ننگا کر دیتی ہے۔ اب یہ جو احساس پیدا ہوا، متوجہ ہو گئے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر شیطان نے جو شجرہ کھلا دیا، یہ قوت جنسی بڑک اٹھی، اگر نہ ہوتی تو بھی تھی تو دونوں کے اندر، انسان کے اندر ہے، اس نے، اللہ نے اس کو ایک مقصد کے لیے رکھا تھا اور اس نے فعال ہونا تھا، لیکن ایک نظم کے اندر اللہ نے جو اس کے لیے نظام بنایا ہوا تھا، یہ اس کے تحت اس نے تحریک ہونا تھا، اور اسی کے ظاہر ہے آدم و حوا کی اولاد اسی سے پیدا ہونی تھی۔ یہ قوت اگر دونوں میں تحریک نہ ہوتی تو اولاد کیسے پیدا ہوتی؟ لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا تھا، اس کے تحت ہونا چاہیے تھا سارا کچھ۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق شیطان نے ان کو پہل کروا دی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس ماحول سے ان کو نکلنا پڑا، مشقت میں آنا پڑا، چونکہ ان احساسات کے ساتھ اب نظم درہم برہم کر دیا جو اللہ نے بنا کے ان کو دیا تھا، وہ نظم توڑ دیا انہوں نے۔ جب نظم توڑ دیا تو اب انہیں کہا کہ آپ حبوط کرو، یہاں سے، یہاں رہنا
اب آپ کے لیے نہیں ہے ممکن۔ جیسے جو منظم ادارے ہوتے ہیں، جیسے افواج میں نظم ہوتا ہے، یا کمپنیوں میں نظم ہوتا ہے، یا تعلیمی ادارے جن میں نظم ہوتا ہے، ایسی بے نظمی تھوڑی بہت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ بے نظمیاں بڑی بنیادی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ جو ہی بنیادی نوعیت کی بے نظمی کو کرتے ہیں اس کو فوراً نکال دیتے ہیں وہاں سے۔ کیوں؟ کہ وہ باقی ماحول پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یہ بے نظمی عام ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اس لیے اس کو تحمل نہیں کیا جاتا۔ یہ بے نظمی جو سرزاد ہوئی انسان سے، شیطان نے کروا دی، یہ بے نظمی اس ماحول کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اخراج، یہاں سے جاؤ، اس ماحول میں یہ بے نظمی قابل تحمل نہیں ہے۔ اب آپ کے لیے حبوطی زندگی ہے، حبوط کرو وہاں پر، آپ کو اس صورتحال کے لیے وہاں حبوطی زندگی اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، وہاں ضروری رہنمائی آ جائے گی، وہاں ہدایت آ جائے گی، اور وہاں تلافی بھی ہو جائے گی، جیسا کہ انہوں نے کر لی تلافی اور وہ نظم قائم کر لیا۔ لیکن منظم ماحول جو جنت کا تھا، وہاں سے اس بے نظمی کے نتیجے میں اخراج ہو گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے اور حبوط کرو زمین میں جا کر، باقی زندگی وہاں بسر کرو، وہاں پر ہماری جانب سے مزید رہنمائی آئے گی، اس کی پیروی اگر تم نے کی تو پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ وہاں دھیان رکھنا کہ یہ ارتکاب وہاں حبوطی زندگی میں نہ کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔